کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے بے انتہا محبت رکھتے تھے. چنانچہ جب محبت کی تکمیل کے اوپر ایمان کی تکمیل کا دار و مدار ہے. لہذا اگر محبوب کو جو چیز محبوب ہے اگر وہ ہمیں محبوب نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ محبت کے اندر نقص ہے، محبت کامل نہیں ہے. اور جب اگر محبت کامل نہیں ہے تو پھر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے محبت کی تکمیل ضروری ہے، اور محبت کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب محبوب کو جو چیزیں پسند ہے تو محبت کرنے والے کو وہ چیزیں بھی پسند ہو اور ان چیزوں سے بھی محبت ہو. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت مطلب بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت عباس وہ بڑے غصے کے عالم میں تشریف لاتے ہیں، بڑے غصے کے عالم میں تشریف لاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کے اس غصے کو تو کہا کہ کیا بات ہے، تم اتنے ناراض کیوں ہو؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل قریش اور ہمارے درمیان کیا معاملہ ہے؟ یہ قریش کے لوگ جب دوسروں سے ملتے ہیں تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ ملتے ہیں اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے بولتے چالتے ہیں، ہنستے ہیں. لیکن جب ہم سے ملاقات کرتے ہیں تو پھر یہ اس طریقے سے پیش نہیں آتے، یعنی گویا کہ یہ گریز کرتے ہیں، ان کے چہروں کا جو ہے وہ چہروں کے تیور بدل جاتے ہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو غصے سے آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم اہل بیت سے میری محبت کی خاطر اور اللہ تبارک تعالیٰ کی خاطر تم سے محبت نہ رکھے. اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ لوگوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا اور بتایا کہ جو چچا ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے. خیر، تو اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کوئی شخص کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اہل بیت کی محبت اس کے دل کے اندر نہیں ہے. اسی طریقے سے حدیث شریف میں آتا ہے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی لحب اللہ واحب اہل بیت لحبی. تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں رزق دیتا ہے، اور تم مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی خاطر اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت رکھو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ لوگ بہت سے مقررین کرام کو سنیں گے اور وہ بہت ہی اچھی طریقے سے انداز سے بیان کرتے ہوں گے. میں سادہ طریقے سے بات کرنے کا عادی ہوں. خیر، ایک روایت اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اس کے بعد میں رخصتی لوں گا. میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ مقررین کرام وہ منتظر ہیں اور آپ لوگ بھی غالباً منتظر ہوں گے ان کو سننے کے لیے. لہذا حضرت زید بن ارقم کی ایک روایت ہے کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری میرے اہل بیت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا، اور یہ دونوں یعنی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِ مِن بَعْدِ كَيْفَ تَخْلُفُونِ فِيهِمَا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم لوگ سوچ لو، لوگوں تم یہ سوچ لو کہ تم میرے بعد ان دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے اور ان کے ساتھ کیسے پیش آؤ گے. چنانچہ اہل علم نے
اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ قیامت کے جتنے بھی مراحل ہوں گے ان میں تمام مراحل کے اندر ایک ساتھ ہوں گے.